جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جو سوال آپ سے لوگ کر رہے ہیں اس متعلق کہ اہل حدیثوں کو کیا قصور ہے، وہ کوئی بدعت نہیں کرتے، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہیں، تو آپ ان کو کیوں حق پر نہیں سمجھتے؟ دیکھیے جی، بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار جو ہے نا وہ کفر ہے، ایک آیت کا بھی انکار۔ اور یہ کوئی میری بات نہیں ہے، اس پہ تمام لوگ متفق ہیں، اور اس پہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ تو جو بھی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے گا وہ ہے کہ اس نے کفر کیا ہے۔ جب قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تو فرقہ اہل حدیث کیوں اپنے آپ کو اس نام سے متعارف نہیں کراتا؟ اب اگر وہ کہیں نہیں ہم ہیں تو مسلم ہی، ہم اپنا تعارف پہچان اہل حدیث سے کرواتے ہیں کیونکہ فرقوں کا دور ہے، تو جماعت المسلمین کو ضرورت تو پیش نہیں آئی اپنا آپ کو مسلم کہنے کے بعد کوئی دوسرا نام رکھ کے بتانے کی۔ ہماری پہچان بھی مسلم سے ہی ہے، جماعت المسلمین سے۔ اور یہ گنجائش آپ کو دی کس نے دین میں اضافہ کرنے کی کہ آپ اپنی پہچان کسی ایسے نام سے کرا سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں تھی، آپ کے دور میں موجود اس نام پر عمل کرنے والوں کی پہچان نہیں تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ پہچان نہیں تھی۔ وہ سب تو محض مسلم ہی تھے، مسلم نام ہی رکھتے تھے اور مسلم نام ہی سے پہچان کرایا کرتے تھے۔ تو جب مسلم نام سے پہچان ہو سکتی ہے، ہو سکتی تھی، تو کیوں ضروری سمجھا ان لوگوں نے کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہرائیں؟ پھر آپ کس اہل حدیث فرقے میں شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ جمعیت اہل حدیث ہے، غربہ اہل حدیث ہے، جماعت الدعوہ موجود ہے، اور دیگر تنظیمیں ان کی موجود ہیں، تو وہ اس آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر خود متفق نہیں ہیں۔ جو لوگ جن کا اپنا ہی کوئی ایک امام نہیں ہے جس کے تحت وہ چل سکیں، تو وہ کیا کس امت میں موجود جو اختلاف اور افتراق ہے اس کو یکجا کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ نے جو جیسے زیادہ دی ہوئی ہیں ان کے کچھ بعض لوگ جو بات کرتے ہیں کہ صحیح ہے فرقے بھی ہوں کوئی بات نہیں ہے، تو وہ اسی پہ چلتے رہیں گے، پھر تو یہ اختلاف کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ جب قرآن کی یہ آیت بھی موجود ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اجتماعیت کی صورت میں تو اللہ کی رسی کو کم از کم یہ تو مل کے تھام لیتے، یعنی کہ جمعیت اہل حدیث، غربہ اہل حدیث اور جماعت الدعوہ کی تین بڑی جماعتیں، باقی اور بھی ہیں، یہ تین بڑی جماعتیں جو ان کی موجود ہیں، ان کا اپنا ایک امام نہیں ہے جس کے تحت کے چلتے ہوں، تو یہ امت کو اتحاد کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ اور قرآن مجید نے ابھی کہہ دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقے بازی کی، فرقہ واریت کی، گروہ گروہ ہو گئے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو جب یہ گروہ گروہ خود ہیں، اہل حدیث نام رکھنے کے باوجود اہل حدیث ایک نہیں ہے، تو یہ تو وہ کہنا چھوڑ دیں کہ پھر وہ حق پر ہیں، کیونکہ حق پر تو ایک اجتماعیت ہے، اور سنتان و صبون فی النار ہے وواحدۃ فی الجنہ ہے، اور وہی جو ہے وہ اس جماعت ہے۔ تو کسی ایک آیت کا بھی انکار قرآن میں آپ اگر کریں گے تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ پھر مشکل کا باعث بنے گی۔ تو ان کا قصور یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رکھے ہوئے نام مسلم کو ہٹایا، چلے نہیں ہٹایا تو اس کے ساتھ مزید اضافہ کیا، اس کی گنجائش بھی موجود نہیں تھی، تو یہ انہوں نے اپنا اضافہ اس میں شامل کیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے تو ہم اہل حدیث کہنے میں کیا اعتراض ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل حدیث تھے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے دور میں موجود لوگ اہل حدیث تھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیے اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو گیا۔ جب یہ آیت اتار دی گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، 9 ذو الحج کو جب یہ آیت اتر چکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہو سکتا، مطلب دین کے وہ قانون نہیں ہو سکتا، دین کا وہ اصول نہیں ہو سکتا، دین کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ دین کو اللہ رب العالمین نے تکمیل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، وہی دین ہے،
وہی قانون ہیں، وہی اصول و ضوابط ہیں، اور انہی قوانین کے تحت ہم چلیں گے۔ اور یہ سب سے بہترین حل ہے اختلاف کو ختم کرنے کا، کہ ہم اس چیز تک آ جائیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہے اس میں اختلاف بھی ملے گا آپ کو، اس میں آپ کو الگ الگ آراء بھی ملیں گی، مختلف فہم بھی ملیں گے۔ تو اسی لیے قرآن نے اس کو حل دیا نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی، یہ اختلاف ہو سکتا ہے، الگ الگ ذہن ہے، مختلف الذہن لوگ ہیں، مختلف العقل لوگ ہیں، مختلف الفہم لوگ ہیں، تو ان میں یہ ممکن ہے کہ وہ مختلف الآراء ہیں، الگ الگ وہ رائے رکھتے ہیں، تو اس یہ اختلاف ہو جانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا حل دیا نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے تمہارے درمیان مابین کسی چیز میں، کسی معاملے میں، تو اس کا حل کہاں سے ملے گا؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو جب ہم اللہ اور رسول، ہمارا یہ تنازع ہے، فرقہ اہل حدیث کے ساتھ یہ تنازع ہے نا، اختلاف ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس کو پیش کیجئے قرآن و حدیث سے۔ جب اس تنازع کے حل کے لیے ہم اللہ رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ اہل حدیث کے دو رسول، اللہ رسول، تو اللہ رسول سے آپ ثابت کیجئے نا اس چیز کو، اللہ رسول سے آپ ثابت کیجئے کہ اہل حدیث کہہ سکتے ہیں، اہل حدیث فرقہ بنا سکتے ہیں، اہل حدیث فرقے کے ساتھ بھی جماعت الدعوہ بنا سکتے ہیں، اس کے ساتھ غربۂ اہل حدیث بن سکتا ہے، مختلف تنظیمیں بن سکتی ہیں، ان کے الگ الگ امام ہو سکتے ہیں، تو ان کی الگ الگ عقائد ہو سکتے ہیں، الگ الگ مساجد ہیں، ان کے الگ الگ امام ہیں، الگ الگ نمازی ہیں، اور نمازوں کے امام الگ ہیں، ان کے الگ الگ عمرہ موجود ہیں، مطلب مختلف وہ تمام چیزیں ہیں جس کا ثبوت آپ کو قرآن و حدیث سے مل ہی نہیں سکتا، حالانکہ آپ قرآن و حدیث کے دعوے دار ہیں۔ تو یہی ان کا سب سے بڑا قصور ہے، اور یہ سب سے بڑی اس اسلام کی سب سے بڑی بدعت ہی یہی ہے، کہہ رہے ہیں نا کہ بدعت پہ عمل نہیں کرتے، سب سے بڑی بدعت ہی یہی ہے کہ آپ نے فرقہ واریت کو اسلام میں پیدا کیا، اس کو جنم دیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فرقہ موجود نہیں تھا، اسلام تھا صرف، کوئی اہل حدیث نام موجود نہیں تھا، اہل حدیث نام کا کوئی تنظیم موجود نہیں تھی، کوئی فرقہ موجود نہیں تھا، تو پھر کیسے آپ اس کو دین سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں آپ اپنا نام اہل حدیث اور تنظیم اہل حدیث یا جو بھی ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ دین ہے؟ تو یہ تو پھر آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جو کچھ آپ کو ثابت کرنا ہوگا وہ اللہ اور اس رسول ثابت کرنا پڑے گا بنیادی معاملات میں، اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں۔